السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں آپ سب کے؟ اللہ کے نام کے ساتھ کلاس کو شروع کرتی ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم کا ریویژن دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جیسے جیسے ہم عدد الاسم میں مثنی کو پڑھ رہے ہیں ویسے ویسے ہمیں مفرد کو پہچاننا آسان ہوتا جا رہا ہے، اس لیے کہ مثنی زیادہ آسان ہوتا ہے پہچاننا، کیونکہ اس کی اینڈنگ ساؤنڈ سے آپ اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں، اور اس کی اینڈنگ ساؤنڈ ایسی ہوتی ہے کہ ہم کنفیوز بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے فار ایگزامپل ہم نے لکھا ہوا دیکھا الجاہلو۔ اب الجاہلو میں آخر میں نہ آنی ساؤنڈ ہے نہ عینی ساؤنڈ ہے، تو آپ اسٹریٹ فارورڈ اس کو کہہ دیں گی کہ یہ مفرد اسم ہے، اور اس کے شروع میں حمزہ لام دیکھ کر کہہ دیں گی کہ یہ وسط میں معرفہ ہے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے ہمارا عدد الاسم مثنی کا چیپٹر آگے بڑھتا جا رہا ہے ہمیں کلیئرٹی ملتی جا رہی ہے۔ ہم نے 2 ساؤنڈ یاد رکھنی ہے مثنی کے ساتھ، آنی، عینی۔ اچھا، اب آپ نے لکھا ہوا دیکھا اپنے سامنے ایک لفظ طفلانی۔ طفلن کہتے ہیں ایک بچہ، یہاں لکھا ہوا ہے طفلانی۔ چاہے آپ کو ترجمہ نہیں آتا، ساؤنڈ سنی آپ نے طفلانی، تو آنی ساؤنڈ کو سن کر آپ کنفرم ہو جائیں گی کہ یہ اسم ہے اور عدد الاسم میں یہ مثنی ہے۔ اب آپ کو اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہوگی۔ جب آپ نے اس کو پہچان لیا کہ یہ مثنی ہے تو آپ اس کا اعراب بھی بتا سکتی ہیں کہ اس کا اعراب ہے مرفوع بالآنی۔ آپ آرام سے اس کی جنس بھی بتا سکتی ہیں، اس کی وسعت بھی بتا سکتی ہیں، یعنی کہ اب آپ اس ورڈ کی تحلیل کر سکتی ہیں کہ یہ ورڈ عدد الاسم میں مثنی ہے، جنس میں مذکر ہے، وسعت میں نکیرہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں حمزہ لام نہیں آ رہا، اور اس کا اعراب مرفوع بالآنی ہے۔ اب آپ نے لکھا ہوا دیکھا طفلینی، اینڈنگ ساؤنڈ اب آنی نہیں ہے، عینی آ رہی ہے۔ الحمدللہ ہم نے عینی ساؤنڈ کو پڑھ لیا تھا، تو طفلینی میں عینی ساؤنڈ کو دیکھ کر آپ کہیں گی کہ یہ عدد الاسم میں مثنی ہے، جنس میں مذکر ہے، وسعت میں نکیرہ ہے، اور اس کا اعراب ہے منصوب او مجرور بالعینی، اور عینی ساؤنڈ کی وجہ سے طفلینی کی اعرابی حالت منصوب اور مجرور دونوں ہے۔ طفلینی یعنی 2 بچے، اس لفظ کی آپ نے 4 طرح سے تحلیل کر لی۔ اب الحمدللہ جیسے جیسے ہم آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ ہم مثنی کو کھول کھول کر پڑھ رہے ہیں۔ ابھی تک ہم نے عینی اور آنی ان دونوں اعراب کو جن الفاظ کے ساتھ پریکٹس کی ہے چیپٹر 12 میں، چیپٹر 13 میں، وہ پریکٹس ہم نے آنی اور عینی ساؤنڈ کی مذکر الفاظ پر کی ہے۔ چلیں اب تھوڑی سی ذرا اور پریکٹس کر لیتے ہیں، ریویژن۔ آپ نے لکھا ہوا دیکھا لفظ شاکرن۔ اب آپ سے کہا جائے کہ آپ اس لفظ کی تحلیل کر سکتی ہیں تو آپ کیا بتائیں گی؟ آپ اس کا اعراب دیکھیں گی کہ کیا ہے، 2 پیش کی تنوین ہے، تو آپ کا ذہن مثنی کی طرف نہیں جائے گا کیونکہ مثنی اسم پر آپ کو کبھی بھی تنوین نہیں ملتی۔ تو اس کی تحلیل کیسے کی جائے گی؟ عدد الاسم میں یہ مفرد ہے، جنس میں مذکر، وسعت میں نکیرہ، اور اس کا اعراب ہوگا مرفوع بالضمتین۔ اب شاکرن کی جگہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا شاکرانی، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس میں آنی ساؤنڈ آ رہی ہے اینڈ میں، اعراب بالحرکت والحروف، اور آپ فوراً اس کی تحلیل کر سکتے ہیں کہ یہ عدد الاسم میں مثنی ہے،
जिन्स में मुज़क्कर है, वसत में नकिरा है और इसका एराब है मरफू बिल आनी। अब आपने लिखा हुआ देखा शाकिरैनी, ऐनी साउंड आई इसमें, ऐनी की आवाज़ आई इसमें। एराब बिल हरका वल हुरूफ है ये। आप इसकी साउंड ऐनी को देखकर इसकी फ़ौरन तहलील कर सकती हैं कि ये अददुल इस्म में मुसन्ना है, जिन्स में मुज़क्कर, रुसत में नकिरा क्योंकि इसके शुरू में हमज़ा लाम नहीं है, और इसका एराब होगा मंसूब औ मजरूर बिल ऐनी। अभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर नहीं है तो अपनी पुरानी क्लासेस को, उन लेक्चर्स को ज़रूर सुनिए या फिर अपने नोट्स रिवाइज़ करिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।